بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص صبح کرتا ہے اس کی ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعت کفایت کرتی ہیں۔ نیکیاں کمانے کا آسان طریقہ۔ اس حدیث پاک میں بھی نیکیاں کمانے کا کتنا آسان طریقہ ارشاد گیا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے رہے اور خوب ثواب کماتے رہے، اور چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں ان تمام اذکار کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، دین اسلام میں نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے۔ نماز چاشت کی برابر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو صبح کرے اس کی ہر عضو یعنی ہر ہڈی اور جوڑ پر صدقہ ہے۔ جب وہ آفات سے سلامتی کے ساتھ صبح کرے اور ایسی حالات میں ہو کہ اپنے تمام افعال و منافع مکمل کر سکے، اللہ عز و جل نے بندے کو آفات اور بلیات سے محفوظ رکھا۔ اس کے اس عظیم احسان کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے، اور اذکار و مذکور بھی ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں تمام جوڑوں کا صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے 360 جوڑے ہوتے ہیں، اسے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا، مسجد میں پڑی ہوئی گندگی دور کرنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو چاشت کی 2 رکعتیں تمہاری طرف سے کفایت کریں گے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف یعنی اچھی بات کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی بری بات سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی ان سب میں صدقہ نفل کا ثواب ہے، اور یہ بدن کے جوڑوں کی سلامتی کا شکر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان روزانہ 360 نفل نیکیاں کرے تو محض جوڑوں کا شکریہ ادا کرے، باقی نعمتیں بہت دور ہیں۔ یہاں چاشت کی مراد اشراق یہ ہے۔ اس نماز کے بڑے فضائل ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نماز فجر پڑھ کر مصلی پر ہی بیٹھے رہے، تلاوت یا ذکر خیر ہی کرتا رہے۔ یہ رکعتیں پڑھ کر مسجد سے نکلے انشاءاللہ عمرے کا ثواب پائے گا۔ صدقے سے بلائیں ٹلیں اور رحمتیں اترتی ہیں۔ بعض مرتبہ خلا سے دیا گیا تھوڑا سا صدقہ بھی بہت مصیبت سے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عزت کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نیکی سے محبت عطا فرمائے، خوب نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔